خدا اور عبادت کے تصور سے خالی ہے، لیکن پھر بھی نجات کا ایک یقینی راستہ دکھاتا ہے۔ گوتم بدھ نے ہندو مت کی رسوم، اہنسا، جانوروں کی قربانی اور یگیا کے خلاف آواز بلند کی، یعنی انہوں نے انسانیت کی آزادی اور اس کی نجات کے لیے کام کیا۔ پیدا ہونے کا دکھ، بچپن کی بے چارگی، جوانی میں دیوانگی کی مصیبت، اولاد کی پرورش، بڑھاپے کا رنج و الم، بڑھاپے کی بے کسی اور آخر کار موت کی آفت۔ اس لیے پنڈتوں نے 4 واکوں کے ساتھ ساتھ بدھ کو بھی ناستک یعنی بے دین کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر امجد علی بھٹی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت۔ ہمارا آج کا موضوع دنیا کے بڑے مذاہب سیریز میں بدھ مت کے حوالے سے ہے۔ تو آئیے اپنے موضوع کا تعارف کرواتے ہیں۔ ہندو دھرم جب عام لوگوں کی ذہنی سطح سے بلند ہو کر برہمنوں کے فلسفیانہ مشگافیوں کی نظر ہوا تو اس میں عام پیروکاروں کے لیے جینا مشکل ہو گیا۔ ایک طرف برہمن کی پرتعیش زندگی اور عللوں تللوں کے تحفظ کے لیے خود ساختہ رسوم پر عوام کو جبراً عمل درآمد کروانے سے ان کی زندگی مشکل ہو گئی، جبکہ دوسری جانب وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھے۔ ایسی صورتحال میں برہمنوں کے خلاف احتجاج فطری تھا، کیونکہ برہمنوں نے عام لوگوں کے لیے ویدک افکار کی پابندی لازم قرار دی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ان ضوابط پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے ریاستی سطح پر سخت سے سخت قوانین تیار کرائے گئے تھے۔ انہی ظالمانہ رسوم کے نتیجے میں ذات پات کے ظالمانہ نظام کو چلانے والے برہمنوں کے خلاف شودروں کی تحریک اور دوسرے مظلوم طبقات کی بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان منتشر بغاوتوں اور تحریکوں کو ایک نظریاتی قیادت کی ضرورت تھی تاکہ حکمران طبقات کے سیاسی اور سماجی اقتدار کی اجارہ داری کو ختم کیا جائے اور اونچ نیچ کے تہذیبی رشتوں کو توڑ کر ایک نیا سیاسی کلچر ترتیب دیا جائے۔ ان بغاوتوں میں یہ مطالبات کیے جا رہے تھے کہ برہمنوں کے مخصوص مفادات، ان کی مذہبی رسومات اور قربانیوں کو ختم کیا جائے۔ اس بغاوت اور تحریک کی قیادت گوتم بدھ نے سنبھالی۔ گوتم بدھ نے پرانے مذاہب کی مذمت اور تکذیب سے اپنی اصلاحات کی ابتدا کی اور لوگوں کو ایک منفرد اور جدید اخلاقی نظام دیا۔ انہوں نے اخلاقیات کے یہ 4 اصول پیش کیے۔ نمبر 1 کپنا یعنی شفقت و محبت، نمبر 2 میتری یعنی انسان دوستی، نمبر 3 مدتیہ یعنی ہمدردی، اور نمبر 4 اپیکشا یعنی عاجزی، انکساری، غیر جانبداری اور ذات کی نفی۔ گوتم بدھ کا عہد آفاقی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ انہوں نے ایک طرف معاشرے میں فوری تبدیلیوں کی ضرورت اور ابھرتے ہوئے پیداواری رشتوں کے درمیان تضاد اور ناانصافی کو محسوس کر لیا تھا، اور دوسری جانب برہمنوں کی مذہبی شدت پسندی کا ادراک بھی انہیں تھا۔ گوتم بدھ کے ابتدائی افکار تری پٹاکا یعنی 3 ٹوکریوں میں محفوظ ہیں، جو 241 قبل مسیح میں پالی زبان میں لکھے گئے۔ ان کی تفصیل کچھ ایسے ہے۔ نمبر 1 وٹایا پٹاکا، اس میں عمل کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ نمبر 2 ستا پٹاکا، اس میں تمثیلوں کی صورت میں واز اکٹھے کیے گئے ہیں۔ نمبر 3 ابھی دما پٹاکا، اس میں فلسفے کے مباحث شامل ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ محققین بدھ مت کو ایک مذہب تسلیم نہیں کرتے اور نہ ہی اسے کسی فلسفے میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ یہ مذہب اپنے آغاز ہی سے دنیا کے بڑے مذاہب میں شمار ہوتا رہا ہے، بلکہ یہ مذہب سے زیادہ فلسفہ بھی ہے۔
کچھ محققین کے مطابق گوتم بدھ نے اخلاق کو مذہب سے الگ کرنے کی کوشش ضرور کی، مگر اس کا اخلاق انفرادی تھا، جس میں سماج کی اصلاح کا کوئی پہلو دکھائی نہیں دیتا۔ جس شخص کی تمام تر جد و جہد اس چیز کے لیے وقف ہو جائے کہ وہ اپنے جذبات و خواہشات کو کچل کر زندگی کی مشکلات سے چھٹکارا حاصل کر لے، اسے سماج یا لوگوں کی بہتری کا خیال نہیں آ سکتا۔ ایسا کچھ ہمارے محققین جو اسے مذہب تسلیم نہیں کرتے وہ اس کو اس طرح سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ بدھ مت وہ حیرت انگیز تعلیم ہے جو زندگی کو مصیبت سمجھنے کے باوجود قنوطیت سے پاک ہے، جو کامل خودی کی تاکید کرتی ہے، تاہم اپنی اعلیٰ اخلاقیات کی وجہ سے قابل تعریف ہے، جو میں اور روح کی تردید کرتا ہے، لیکن پھر بھی دوسرے جنم کے ذریعے اپنے اعمال کی مکمل ذمہ داری لینے کا درس دیتا ہے، خدا اور عبادت کے تصور سے خالی ہے، لیکن پھر بھی نجات کا ایک یقینی راستہ دکھاتا ہے۔ گوتم بدھ نے ہندو مت کی رسوم، اہنسا، جانوروں کی قربانی اور یگیا کے خلاف آواز بلند کی، یعنی انہوں نے انسانیت کی آزادی اور اس کی نجات کے لیے کام کیا۔ اہنسا کے اس پرچار کی آواز موجودہ ہندو فکر کا لازمی جزو بن گئی۔ بدھ مت کی بنیاد ان 4 عظیم سچائیوں پر استوار کی گئی ہے۔ نمبر 1، زندگی دکھ کا نام ہے، یعنی یہ زندگی جو ہر ایک کو بھلی معلوم ہوتی ہے، اس میں درد و غم ہمیشہ کے لیے اور خوشی ایک پرندے کی مانند ہے جو انسانی زندگی کے درخت پر گھڑی دو گھڑی کے لیے بیٹھتا ہے۔ پیدا ہونے کا دکھ، بچپن کی بے چارگی، جوانی میں دیوانگی کی مصیبت، اولاد کی پرورش، بڑھاپے کا رنج و الم، بڑھاپے کی بے کسی اور آخر کار موت کی آفت ایک زندہ حقیقت کی طرح ہمارے سامنے موجود ہیں۔ نمبر 2، دکھ کا ایک سبب ہوتا ہے، یعنی یہ سبب زندگی کی سہولیات حاصل کرنے کے لیے خواہش، طلب، آرزو کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3، دکھ کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، یعنی زندگی خواہشات اور آرزوؤں کے بغیر بسر کی جائے تو اس عظیم سچائی یعنی دکھ سے نجات ممکن ہے۔ نمبر 4، دکھ سے نجات کی راہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدھ مت دکھوں بھری زندگی میں اپنے پیروکاروں کو نجات کی راہ بھی دکھاتا ہے۔ بدھ مت کے نظریے کا مقصد انسانوں کو غم سے نجات دلوانا تھا۔ یہ ظلم و تشدد کی شکار انسانیت کو امن کا پیغام دیتا ہے۔ اس کا اسٹرانگ مارک انسان دوستی کے اصولوں کی تعبیر نظر آتا ہے۔ دکھ سے نجات کے حصول کے لیے 8 بنیادی عمل کچھ ایسے ہیں۔ نمبر 1، مناسب افکار، یعنی اشیاء کو اس طرح دیکھا جائے جس طرح وہ موجود ہے۔ نمبر 2، مناسب آرزوئیں، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں ان چیزوں کی خواہش کرے جو اخلاقی دائرے کے اندر آتی ہوں۔ نمبر 3، مناسب بول چال، یعنی جو بات برائی اور فساد کا سبب بنے اس سے پرہیز کیا جائے۔ جھوٹ، چغل خوری وغیرہ مناسب بول چال کی حد سے باہر ہیں۔ نمبر 4، مناسب کردار، یعنی غیر اخلاقی باتوں سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ نمبر 5، مناسب ذریعہ معاش، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی محنت سے کمائی ہوئی حلال روزی سے زندگی گزاری جائے، ساتھ ہی ناجائز کمائی سے دور رہا جائے۔ ظلم، زیادتی اور بے ایمانی بدھ مت میں سخت ممنوع ہیں۔ نمبر 6، مناسب کوشش، یعنی انسانی ہمدردی، محبت، بے لوثی اور سچائی جیسی صفات پیدا کر کے جو کوشش کی جائے گی وہ کامیابی کی ضمانت ہوگی۔ نمبر 7، مناسب مراقبہ، بدھ کے افکار میں اس کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ مناسب مراقبے کے سبب ہی نجات یعنی نروان کا حصول ممکن ہے۔ نمبر 8، مناسب ارتکاز، یعنی انسان کو ہر وقت اور ہر حالت میں اپنے افکار، جذبات، نشست و برخاست اور دیگر افعال پر گرفت رکھنی چاہیے تاکہ وہ غفلت و لاپرواہی کا شکار نہ ہو جائے۔ ان تعلیمات کے علاوہ
5 چیزوں کو بدھ مت کے پیروکاروں کے لیے ضروری قرار دیا جاتا ہے۔ انسان دوستی کی روح کو مد نظر رکھیں تو یہ تعلیمات بھی ہمیں موجودہ انسان دوستی کے منشور کے معیار پر پورا اترتی دکھائی دیتی ہیں۔ پہلا، کسی جاندار کو جان سے نہ مارنا۔ دوسرا، کوئی چیز زبردستی یا دھوکے سے حاصل نہ کرنا۔ تیسرا، جھوٹ نہ بولنا۔ چوتھا، نشہ آور اشیاء سے پرہیز کرنا۔ اور پانچواں، بدن کو گناہوں سے بچانا۔ بدھ افکار میں دکھ کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ایسا دکھ جسے عمومی مظاہر سے ہر آدمی محسوس کر سکتا ہے۔ نمبر 2، وہ دکھ جو زندگی میں کسی مستقل عنصر کی موجودگی کے بغیر ایک سلسلہ علت و معلول کی پابند نشو و نما کے سبب محسوس کیا جائے۔ نمبر 3، وہ دکھ جو بے ثبات اور تفسیر پذیر زندگی کے سبب پیدا ہوتا ہے۔ دکھ کی آخری 2 اقسام فلسفے کی بنیاد پر قائم ہیں، جن کی مکمل تفہیم عام آدمی کے لیے ممکن نہیں، مگر دکھ کی پہلی قسم کو ہم 5 طرح سے محسوس کر سکتے ہیں۔ بدھ نے 4 واقعوں کا اثر تو قبول کیا، لیکن انہوں نے ویدوں کی طرح انہیں بھی رد کر دیا۔ یگیا ہونے اور شراد کی رسموں کو برہمنوں کا فریب قرار دیا اور خدا کی ہستی، روح کے وجود اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کیا۔ اس لیے پنڈتوں نے 4 واقعوں کے ساتھ ساتھ بدھ کو بھی ناستک یعنی بے دین کہا۔ رامائن میں بدھ کو ناستک کہا گیا ہے۔ گویا برہمنوں نے گوتم بدھ سے اس لیے محاذ آرائی کی کہ اس نے ذات پات کا فرق مٹا کر برہمنوں کی برتری کو للکارا تھا۔ بدھ نے کہا، کوئی آدمی پیدائشی برہمن نہیں ہوتا، بلکہ جو نیک عمل کرے وہی برہمن ہے۔ بدھ کے یہ افکار مشرقی انسان دوستی کا سنگ میل قرار دیے جا سکتے ہیں۔ ابتدا میں بدھ مت میں بت پرستی کا رواج نہیں تھا، مگر آہستہ آہستہ ہندو مت کے زیر اثر جہاں اور بہت ساری رسمیں، بری رسمیں اس مذہب میں داخل ہوئیں، وہاں بت پرستی بھی اس میں داخل ہو گئی۔ حالانکہ بدھ مت برہمن مت کے خلاف ایک رد عمل تھا اور اس میں ذات پات کے ظالمانہ نظام کی نفی کی گئی تھی، لیکن یہ پوترتا یعنی پاکیزگی زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی۔ آئیے اب ہم اپنے خاص موضوع کہ دنیا کے ہر مذہب میں انسانوں کے لیے، انسان دوستی کے لیے جگہ موجود ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بدھ مت میں انسان دوستی کے کیا حوالے ہمیں ملتے ہیں۔ بدھی فلسفے کا مرکز و محور انسان ہے۔ دنیا کے باقی مذاہب بھی انسان ہی کو ظاہر ہے، انسانوں کے لیے آئے ہیں۔ جو مسائل انسانی زندگی سے تعلق نہیں رکھتے انہیں وہ زیر بحث نہیں لاتا۔ یہ انسان کی کاملیت پر یقین رکھتا ہے، حالانکہ زندگی نہ ختم ہونے والے دکھوں سے عبارت ہے، مگر انسان ان سے نجات حاصل کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ان کا نظریہ کنوتی نہیں، کیونکہ انسان فانی ہے، اس لیے ہمیں نجات کی راہ تلاش کرنی چاہیے۔ ہمیں چند روزہ زندگی میں حیات جاوداں تلاش کرنی چاہیے جو ہماری منتظر ہے۔ انسان کو اپنے لیے خود ایک راہ ہموار کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی کا دوسرا نام تبدیلی ہے۔ جو شخص اپنی ذات کی شناخت کر لیتا ہے، ساتھ ہی اسے اپنے آپ پر اعتماد آ جاتا ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ گوتم بدھ نے اپنے پیروکاروں کو کچھ ایسی تعلیم دی۔ ترجمہ: اپنے لیے چراغ ہدایت بنو، سچ کے محافظ بنو، اپنی ذات سے باہر کوئی پناہ گاہ نہ تلاش کرو۔ کائنات میں ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے۔ ہم اپنی جہالت و کوتاہی کے باعث مصیبت میں گر جاتے ہیں، اس لیے علم کے ذریعے جہالت کو دور کر کے اپنے مسائل و مشکلات کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ برے خیالات اور بری خواہشات انسان کو مریض بنا کر اس کی قوت ارادی پر قابض ہو جاتی ہیں، اور ان سے پیچھا چھڑانے کے بعد ہی انسان خوشی، بصیرت اور آزادی حاصل کر سکتا ہے، اور یہ روحانی اور جسمانی خوشی اسے راحت و اطمینان بخشتی ہے۔ ایک اور جگہ بدھ نے لکھا ہے، ہم ایک روحانی خوشی کی دنیا میں جی رہے ہیں،
ہم وہ ہیں جو ان سے نفرت نہیں کرتے جو ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے درمیان جو نفرت سے بھرے ہوئے ہیں نفرت کی نفی جاری رکھتے ہیں۔ ہم ایک روحانی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ہم جو بیماروں کے درمیان صحت مند ہیں، بیمار اور خستہ حال لوگوں کے درمیان حوصلہ اور جرأت قائم رکھتے ہیں۔ ہم ایک روحانی مسرت محسوس کرتے ہیں۔ ہم جو پریشان حال لوگوں کے درمیان پریشانی سے آزاد ہیں، ہم ان لوگوں کے درمیان جو پریشانیوں سے بے حال ہیں سکون محسوس کرتے ہیں۔ ہم ایک روحانی خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جو کوئی رکاوٹ نہیں رکھتے ہم ان کے لیے لطف کا ذریعہ بنیں گے، اپنی شان و شوکت میں دمکتے ہوئے خداؤں کی طرح۔ اگرچہ بدھ مت برہمنوں کے خلاف رد عمل کے طور پر ابھرا تھا، مگر بدھ کا تصور ہندو مت کے اوتار سے ملتا جلتا ہے۔ بدھ ثقافت کا عرفان حاصل کرنے کے بعد مکتی حاصل کرتا ہے اور فقط روایتی عبادت نہیں بلکہ ریاضت اور مراقبے سے نروان حاصل کرتا ہے، اور یہی اعلیٰ مقصد حیات ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہندو مت نے بدھ مت کے تمام اعلیٰ اصول اپنے اندر جذب کر لیے۔ زندگی کا احترام، جانوروں پر رحم، ذمہ داری کا احساس اور ایک اعلیٰ زندگی کا حصول بدھ افکار میں ایک جذبے کے ساتھ داخل ہوئے۔ ہندو دھرم کے وہ حصے جو اقلیت اور انسانیت سے جدا نہیں تھے بدھ مت والوں نے اپنا لیے۔ بدھ مت کے بہترین اصولوں کی بازگشت ہمیں مہابھارت میں بھی سنائی دیتی ہے۔ فتوحات سے نفرت کو تقویت ملتی ہے کیونکہ نفرت سے نفرت کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر رادھا کرشن لکھتی ہیں، ترجمہ: ہندوستان کے دیوتاؤں میں بدھ کا ایک مرتبہ ہے۔ ان کی زندگی اور افکار انسانیت کے احترام پر مجبور کرتے ہیں، بہت سے پریشان ذہنوں کو سکون بخشتے ہیں، بہت سے سادہ دلوں کو خوشی بخشتے ہیں اور بہت سی معصوم دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ دنیا کے ہر مذہب میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ بدھ مت بھی ان سے محفوظ نہ رہ پایا۔ شاید اسی لیے کچھ محققین فرماتے ہیں کہ گوتم بدھ کا دین ایک نظام اخلاق ہے جس کی اقدار شخصی اور منفی ہے۔ اس میں سماج کی اصلاح یا بہتری کا کوئی سامان دکھائی نہیں دیتا۔ اس کی اخلاقیات تب تیاگ پر مبنی ہے۔ جو شخص دنیا کو تیاگ کے یعنی دنیا ترک کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لے وہ کسی سے کیا بلائی کرے گا۔ یہ درست ہے کہ گوتم بدھ کے زیادہ تر افکار شخصی ہیں، مگر ان میں والدین اور اولاد کے فرائض، دوست احباب کے فرائض، آقا اور غلام کے درمیان تعلقات، استاد اور شاگرد کے فرائض کے علاوہ معاشرے میں اجتماعیت کی بات بھی کی گئی ہے۔ میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں بدھ مت میں ہے، شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی سے عزت سے پیش آئے، اس کے ساتھ ثابت قدم رہے، اس کے ساتھ مہربانی سے پیش آئے، دوسروں سے اس کی عزت کروائے، بیوی کو مناسب لباس اور زیورات لے کر دے۔ بیوی کو حکم دیا گیا کہ وہ گھر کے کام کاج اچھی طرح سے کرے، خاوند کے رشتہ داروں کی عزت اور مہمان نوازی کرے، خاوند کی غیر موجودگی میں عصمت کی حفاظت کرے، کفایت شعاری سے کام لے، تمام کام عقل و دانش سے انجام دے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بدھ مت کے افکار کے باعث ہندوانہ ذات پات کے نظام، خصوصاً بادشاہوں کے خلاف بغاوتیں بڑھ گئیں اور ذات پات کا نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا۔ اسی طرح قبائلی انداز میں چلنے والا پرانا نظام ذات پات کے جاگیرداری ڈھانچے میں پہلے ڈلا اور پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا اور اسی طرح صدیوں تک ٹوٹتا چلا گیا۔ گوتم بدھ نے پہلی مرتبہ اخلاق کو مذہب کی جامد رسوم اور خاص کر برہمنوں کی اجارہ داری سے آزاد کرا کے نئے سرے سے مرتب کرنے کی کوشش کی تھی۔ دوسری طرف لوگوں کے لیے نجات کی راہ تجویز کرنے، ہر زندہ مخلوق پر رحم کرنے کا درس دینے اور عالمگیر بھائی چارے کی خواہش کا پرچار کرنے کے باعث اس کے افکار نے آج بھی کروڑوں انسانوں کے دلوں میں انسان دوستی کا جذبہ قائم رکھا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ کسی منظم فلسفے کے بغیر ممکن نہیں، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ بدھ مت ایک انسان دوست مذہب ہے اور اس کے افکار لوگوں کو عالمگیریت کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے میں بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں۔
تو یہ تھا کچھ احوال بدھ مت کے حوالے سے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال جنم لے تو یہ فورم اس کے لیے حاضر ہے۔ امید ہے کہ ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئے گی۔ عام نیکی کریں اور لوگوں کو عام نیکیوں کی طرف راغب کریں۔ بہت شکریہ۔